پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد بیرون ملک جاری ہوتی ہے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کہیں بھی. لیکن ایک غیر قانونی طریقہ جس کے پچھلے دنوں میں ہم نے ایک بہت بڑا سانحہ پاکستانیوں نے اس تکلیف کو محسوس کیا، دوسرا ہے لیگل طریقہ کار. آج ہم کینیڈا کے حوالے سے کچھ بات کریں تو کینیڈا میں پاکستانیوں کے امیگریشن کے جو معاملات ہیں وہ بڑے طویل تھے، اور وہ تقریباً یہ کہا جا رہا تھا کہ 902 دن اس پر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. لیکن دوسری جانب دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کم ہے. اس بات کو جب نشاندہی وہاں پر کی گئی ہے وہاں کی پارلیمان میں سینیٹر سلما عطا اللہ جان نے کینیڈین سینٹ میں یہ نکتہ اٹھایا، اور اس کے بعد وہاں امیگریشن نے کہا کہ ہم اس کو کم کر رہے ہیں اور صرف 60 دن تک معاملات لے کر آ رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے نمائندے بھی ہیں اور خاص طور پر اس وقت کمیونٹی ایکٹیوسٹ طور پر کام بھی کر رہے ہیں عظمت مجیب. عظمت، شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے جو یہ معاملات ہیں اب واقعی کلیئر ہو گئے ہیں، کیونکہ ابھی ویب سائٹ پہ کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا 60 دنوں کے امیگریشن کے معاملات پریکٹیکلی ہو گئے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ پاکستانیوں کا جو ویزا پروسیسنگ کا ٹائم ہے وہ تقریباً 600 سے 800 دن تک جو ہے نا وہ طویل عرصہ جو ہے نا لگتا تھا. اور جس پہ جیسے آپ نے بتایا سینیٹر سلما عطا اللہ سے میری بات ہوئی اور انہوں نے سینٹ کے فلور کے اوپر یہ پوائنٹ ریز کیا کہ پاکستانیوں کے لیے ٹائم اتنا زیادہ کیوں ہے، جس کے اوپر جو امیگریشن منسٹر نے شان انہوں نے جو ہے اس کا نوٹس لیا اور پھر اس پہ انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ اس کو کم کر کے ہم 60 دن تک کر دیں گے. اور اس میں بہتری آئی ہے، لیکن ابھی مزید اس کے اوپر کام کرنا ان کو چاہیے کہ اچھا کتنا آسان اور کتنا مشکل اس وقت کینیڈا، کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جس قسم کے حالات تھے یہ ڈنکی لگانے والوں کے، لیکن یہاں کینیڈا میں جانا نسبتاً قدرے آسان ہے جیسے ماضی میں تھا؟ دیکھیے کینیڈا میں آنا بالکل آسان ہے، اور یہاں کی حکومت نے امیگریشن بڑھا دی ہے اور اس میں بہت سہولیات فراہم کر دی ہے. لوگ جو ہیں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے خاص طور پہ کافی تنگ ہیں، اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے رجحان جو ہے وہ باہر جانے کا کافی بڑھ گیا ہے. لیکن بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جون میں، جو گریس میں پوری ایک بوٹ جو ہے وہ ڈوب گئی اور جس میں تقریباً 350 پاکستانی بھی تھے. وہ ایک ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ تھا اور جو لوگ تھے وہ باہر آنا چاہتے تھے. تو اس کو لوگوں کو چاہیے کہ اوائڈ کریں، اور کینیڈا کے لیے مختلف کیٹیگریز ہیں. جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے، ورک پرمٹ ہے، فیڈرل اسکل کا پروگرام ہے، اور بزنس کمیونٹی خاص طور پہ ان کی بڑی ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہیں، اور اس میں کافی لیگل طریقے سے اور بہت کم ٹائم میں یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جانا چاہیے. وہاں پہ ساری انفارمیشن موجود ہے. کسی بھی شخص سے معلوم کرنے کے بجائے وہاں پہ جائیں، ان کو بالکل ایک یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے عظمت کے قانونی طور پر ہی چیزیں کرنی چاہیے، اور ادھر ادھر کی بجائے خود آپ سرچ کریں، اور تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ امیگریشن کی ویب سائٹ پر موجود ہوتی تو وہاں چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ عظمت مجیب. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان. شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں. بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز. اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا. بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے. آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول بنا عوام کی آواز. عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ. صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں. 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تھے ادھارے لے کر آتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں. ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.